نواز شریف کا خیال تھا اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو اقتدار بیک ڈور چینل سے نہیں بلکہ لوگوں کے ووٹوں سے لینا چاہیے۔ نواز شریف اب سب کی بات سننے کے لیے تیار تھے، لیکن اس بات پر اس کا عزم پختہ تھا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی پاور حاصل کرنے کے لیے کسی باوردی جرنل سے ڈیل نہیں کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں کمبائنڈ فیکٹس اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا تہلکہ خیز پروفائل شیئر کرے گا۔ یہ پروفائل معروف صحافی رؤوف کلاسرا نے اپنی کتاب ایک سیاست کی کہانیاں میں مرتب کیا تھا۔ بہرحال ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ نواز شریف انٹرویو دینے کے لیے مجھے اور چودھری نثار علی خان کو سرور پیلس میں واقع اپنے چھوٹے سے دفتر میں لے کر چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ چودھری نثار علی خان اس انٹرویو کے دوران ان کے ساتھ رہیں۔ نواز شریف میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھے جبکہ میں اور چودھری نثار علی خان ان کے سامنے پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات محسوس کی کہ نواز شریف کو جلاوطنی کے دنوں نے بڑا تبدیل کر دیا تھا۔ جلاوطنی کے دنوں میں ان کے پاس کافی فارغ وقت تھا، وہ اپنے ماضی کو کھوجتے رہے تھے۔ ان کے لیے سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ کیسے پاور پالیٹکس پاکستان میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آج وہ جنرل مشرف جسے نواز شریف نے اپنے دستخطوں سے ملک کا آرمی چیف بنایا تھا، وہ ملک کا صدر بنا بیٹھا تھا۔ وہ شوکت عزیز جو انہیں اس وقت ملنے آتے تھے جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے۔ شوکت عزیز کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ وزارت خزانہ کے کسی انتظامی عہدے پر تقرری پائیں یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر لگایا جائے۔ آج وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ کلاسرا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے باتوں میں محسوس کیا کہ اگرچہ لوگ ان سے اس وقت بھی ملنے آتے تھے جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، آج جب وہ جدہ میں اپنی جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو بھی لوگ ان سے ملنے پاکستان سے آ رہے تھے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ ماضی کے بڑے بڑے دوست اب جنرل مشرف کے خوف سے ان سے ملنے نہیں آتے تھے، تاہم انہوں نے اپنی نئی زندگی اور لوگوں کے نئے رویوں سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ نواز شریف چاہتے تھے کہ سیاستدان بھی اپنے اندر انا پیدا کریں، اپنی عزت کریں، جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ دکھائیں اور جرنیلوں کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہ کریں۔ نواز شریف کا یہ اشارہ دراصل بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کے درمیان ہونے والے رابطوں کے بارے میں تھا۔ جب انہوں نے جنرل مشرف کو خود ٹیلی ویژن پر یہ کہتے سنا کہ وہ محترمہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے رابطے میں تھے، جنرل مشرف کی یہ بات سن کر نواز شریف نے ٹیلی فون اٹھایا اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے بات کی۔ اس سے پہلے جب آصف علی زرداری جیل سے رہا ہوئے تھے تو بھی انہوں نے فون کر کے محترمہ کو مبارکباد دی تھی۔ نواز شریف کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بے نظیر بھٹو جیسی سمجھدار لیڈر اس وقت جنرل مشرف کو بچانے کی کوشش کرے گی جب جنرل پر چاروں اطراف سے پریشر بڑھ رہا تھا۔ اب جبکہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے ان 5 سالوں میں اتنی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا تھا، اب بھلا جنرل مشرف کے ساتھ ڈیل کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ نواز شریف نے ٹیلی فون پر بے نظیر بھٹو کو بتایا کہ پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں جنرل مشرف کے ہاتھوں انتہائی مصائب کا سامنا کرتی آ رہی تھیں اور اب یہ موقع نہیں تھا کہ جنرل مشرف سے کوئی ڈیل کریں، کیونکہ اب حالات و واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے کہ جنرل مشرف بہت سارے مسائل میں پھنسنے والے تھے۔ نواز شریف نے محترمہ سے پوچھا کہ ہم کیوں اس وقت جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں سے کوئی ڈیل کریں۔ نواز شریف کی اس وقت حیرانی کی حد نہ رہی جب بے نظیر بھٹو نے بھی ٹیلی فون پر ان کی ہوئی بات سے اتفاق کیا کہ دونوں جلاوطن لیڈروں کو جنرل مشرف سے ڈیل نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو اپنی گفتگو میں کوئی بھی ایسا جواب نہ ملا جس کو بنیاد بنا کر وہ جنرل مشرف کے ساتھ ڈیل کرتے۔ اب نواز شریف کا یہ خیال تھا کہ بے نظیر بھٹو جنرل مشرف سے ڈیل نہیں کریں گی۔ آج کے بعد جب تک بے نظیر بھٹو انہیں اپنے منہ سے یہ بات نہیں کہیں گی کہ انہوں نے جنرل مشرف سے ڈیل کر لی تھی، وہ کسی اور کے کہے پر یقین نہیں کریں گے۔ نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو اور انہوں نے جو مصیبتیں دیکھنی تھیں وہ دیکھ لیں۔ آخر برسوں کی تکلیف کے بعد حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ اب جو بھی لیڈر جنرل مشرف کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کرے گا۔ کیا مشرف نے نواز شریف سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا؟
اس سوال کا نواز شریف نے کلاسرا کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ لاہور کے بڑے اخباری گروپ کے مالک جنرل مشرف کی ایک آفر لے کر ان کے پاس آئے تھے۔ جنرل مشرف یہ چاہتے تھے کہ شہباز شریف 2002 کے الیکشن کے بعد پاکستان آئیں اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کریں، تاہم نواز شریف نے جنرل مشرف کے ساتھ کسی بھی قسم کی نئی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بقول نواز شریف کے اگر وہ چاہتے تو چند گھنٹوں بعد پاکستان پہنچ سکتے تھے، اس کے لیے انہیں محض اتنا کرنا تھا کہ وہ جنرل مشرف کو وردی سمیت پاکستان کا صدر مان لیتے، لیکن نواز شریف پاکستانی عوام اور فوج پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ آخر کوئی ایسا سیاستدان تھا جو قابل فروخت نہیں تھا۔ وہ کئی برسوں تک جدہ بیٹھنے کو تیار تھے، لیکن جنرل مشرف سے ڈیل کر کے پاکستان لوٹنے کو تیار نہ تھے۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ اب وقت آ گیا تھا کہ پاکستانی سیاستدان فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ان کے خیال میں اب کسی نہ کسی کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہتھ کنڈوں کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کرندے پہلے سیاسی قوتوں کو اقتدار سے ڈسمس کرتے ہیں، سیاسی حکمرانوں کو جیل میں ڈالتے ہیں، پھر ملک پر اپنے اقتدار کے ذریعے ادارے تباہ کرنے کے بعد وہ حکومت نئے سرے سے سیاستدانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی وہ بے شمار شرائطیں بھی سیاستدانوں پر مسلط کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد پھر انہی پرانے الزامات پر انہیں ڈسمس کر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو اقتدار بیک ڈور چینل سے نہیں بلکہ عوام کے ووٹوں سے لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے طاقتور لوگ نواز شریف کے پاس بہت ساری تجویزیں لے کر آتے ہیں، لیکن وہ مسکرا کر یہ تجویزیں مسترد کر دیتے ہیں کہ اب وہ فوجیوں سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ اب میری نئی فلسفی میں فوجیوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نیا پاور شیئرنگ فارمولہ ڈسکس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ نواز شریف اب سب کی بات سننے کے لیے تیار تھے، لیکن اس بات پر ان کا عزم پختہ تھا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی پاور حاصل کرنے کے لیے کسی باوردی جنرل سے ڈیل نہیں کریں گے۔ نواز شریف مانتے ہیں کہ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، انہوں نے بھی ماضی میں غلطیاں کی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ڈسمس کرانے کے بعد سب سے بڑا سبق یہ سیکھا تھا کہ پاکستان پر حکومت کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک جمہوریت، رول آف لا اور عینی راستہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ نواز شریف کلاسرا کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے دوسرا بڑا سبق جو اس عرصے میں سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ کسی ایک شخص کو ادارے تباہ کر کے اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ صرف ادارے ہی ملک کو مضبوط کر سکتے تھے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نواز شریف نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ کراچی کی لانڈی جیل میں جنرل مشرف کا طیارہ اغوا کرنے کے الزام میں بند تھے۔ ایک رات وہ BBC پر بھارت کے بارے ایک پروگرام سن رہے تھے۔ BBC نے بھارت کے اس وقت تک بقید حیات وزرائے اعظم VP سنگھ نرسمہا راؤ، IK گجرال، واجپئی، سونیا گاندھی جو کہ راجیو گاندھی کی نمائندگی کر رہی تھی، ان سب کو مدعو کیا تھا۔ اس مذاکرے کا مقصد یہ تھا کہ آزادی کے بعد بھارت کی سب سے بڑی اچیومنٹس کیا تھیں۔ نواز شریف بڑے غور سے BBC کے اس مذاکرے کو سن رہے تھے۔ وہ اس وقت بھارتی لیڈروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے جب ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ 1947 سے لے کر اب تک بھارت کی سب سے بڑی کامیابی جمہوریت تھی۔ کسی ایک بھی بھارتی وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ بھارتی اکانومی یا اس کی فوجی طاقت ہی 50 برسوں میں اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ نواز شریف نے کہا کہ لانڈی جیل کی اس کال کوٹری میں بیٹھ کر انہوں نے اس گفتگو سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ قوموں کی تحریک میں جمہوریت سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ جمہوریت کے بعد ہی کسی بھی ملک اور قوم کو دیگر کامیابیاں ملتی ہیں۔ نواز شریف نے کہا جب انہوں نے سابق بھارتی وزرائے اعظم کو یہ کہتے سنا کہ ان 50 برسوں میں جمہوریت ہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی، انہوں نے اچانک اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کیا کہ ہم بھارتیوں کی طرح BBC پر بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے جو ان سابق بھارتی وزرائے اعظم نے کیا تھا۔ کلاسرا صاحب کو معلوم تھا کہ نواز شریف 2 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اس حیثیت سے انہوں نے بہت سارے اہم فیصلے کیے تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ وہ تھا جو 1993 میں سپریم کورٹ سے اپنی حکومت بحال ہونے کے باوجود انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب تک ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے انہیں دھمکیاں دے کر ان سے استعفیٰ لیا تھا۔ جب کلاسرا نے نواز شریف سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے مجھے ایک اور کہانی سنائی۔ جب نواز شریف اور غلام اسحاق خان کے درمیان حکومت بحال ہونے کے بعد بھی اختلافات کم ہونے کے بجائے بڑھتے گئے تو انہوں نے جنرل کاکڑ کو فون کیا کہ وہ استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے غلام اسحاق خان جیسے صدر کے ساتھ مل کر حکومت چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب جنرل کاکڑ نے نواز شریف کے منہ سے یہ بات سنی تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے اور بڑی حیرانی سے نواز شریف سے پوچھا کہ سر آپ کیوں استعفیٰ دیں گے؟ تاہم جب جنرل کاکڑ نے نواز شریف کو اپنی بات پر ڈٹے ہوئے پایا تو وہ بولے اوکے سر،
آپ پھر اس ملک کے نگران وزیر اعظم بن کر نئے انتخابات کرائیں گے۔ لیکن نواز شریف نے یہ آفر قبول نہیں کی۔ اس کی بجائے انہوں نے جنرل کاکڑ کے سامنے ایک اور شرط رکھی اور بولے کہ جنرل صاحب میں استعفیٰ دے کر گھر جا رہا ہوں، لیکن وہ شخص جس کی وجہ سے اتنا بڑا سیاسی بحران پیدا ہوا تھا اسے بھی میرے ساتھ ہی گھر جانا چاہیے۔ جنرل کاکڑ نے غلام اسحاق خان کے بارے سخت زبان استعمال کی اور نواز شریف کو یقین دلایا کہ آپ تسلی رکھیں کہ غلام اسحاق خان کو بھی گھر جانا ہوگا اور اگر انہوں نے مزاحمت کی تو میں انہیں زبردستی گھر بھیجوں گا۔ نواز شریف کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک فوجی جرنیل ایک سویلین صدر غلام اسحاق خان کے بارے اس طرح کی سخت گفتگو کرے، چاہے وہ اس وقت اس کا سب سے بڑا سیاسی دشمن ہی کیوں نہیں تھا۔ نواز کے خیال میں کسی کو بھی لوگوں کے ووٹوں سے منتخب کیے گئے صدر کی بے عزتی کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ نواز شریف کے خیال میں یہ فوجی لوگ دراصل سویلین لیڈروں سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں، چاہے ریٹائر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ نواز شریف کے پروفائل سے کتاب سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید انکشافات شیئر کیے جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔